اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ نماز نور ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ اس نور کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ، یعنی اور نماز نور ہے۔ نور کس اعتبار سے ہے؟ یعنی یہ نور ہر وقت اور ہر مقام پر مومن کے لیے روشنی پیدا کرتا ہے۔ نماز دنیاوی اعتبار سے نور ہے، قبر و حشر کے اعتبار سے نور ہے، آخرت کے اعتبار سے نور ہے۔ دنیاوی اعتبار سے نور کی مثال یہ ہے کہ نماز مومن کے دل کو منور و روشن کرتی ہے، اس کی بصیرت کو روشن کرتی ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تقوی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نماز قبر میں نور ہے، یعنی نماز مومن کی قبر کے اندھیروں میں روشنی کا سبب ہے، خصوصاً رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلوا رکعتین فی ظلم اللیل لظلمۃ القبور، یعنی قبروں کی تاریکی کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعتیں پڑھو، یعنی رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ قبروں کی تاریکی، قبر کے اندھیرے کی تیاری ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نماز قبر کے اندھیروں میں روشنی کا ایک سبب ہے، یہ ہماری آخرت کی تیاری اور قبر کی تنہائی میں سکون کا باعث ہے۔ اسی طرح نماز آخرت میں نور ہے، یعنی قیامت کے دن نماز مومن کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی۔ پل صراط پر اس کی روشنی اسے برائیوں اور مشکلات سے بچائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی محافظت کی، نماز کی حفاظت کی، یعنی جس نے نماز کو پابندی سے پڑھا، اس پر ہمیشگی اختیار کی، اس میں سستی کوتاہی نہ کی، تو اب یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ نور اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز مومن کی زندگی کا روشن ستون ہے، یہ دل کو پاکیزگی، زندگی کو سکون اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے اور اس کے انوار سے اپنی زندگی و آخرت کو روشن و منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔